حفاظتوں پہ ناگوار نہ گزرے تو ایسی ایسی صلوات پڑھے جیسے اہل بیت لائے کے صلوات ہیں۔ ایسی ایسی صلوات پڑھیں کہ کربلا والے ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامعین گرامی مل کے ویسی ہی بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذم من بلائہ والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی الکرسی الممتحی الابتہی التہامی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و صفی ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط۔ درود بھیجیے گا اہل بیت رسول کے ذات پہ۔ حضرت سامعین، بزرگان محترم، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 11 صفر مظفر سن 1447 ہجری کو یہ سالانہ مجلس اعزاء بزرگوار محترم جناب چودھری غلام باز صاحب کے زیر اہتمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے کہ چلتی ہوئی سانسوں کی روانی میں ایک بار پھر یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ اور کیا کہ معززین وارواں کھارا، یہ آل محمد کا دربار ہے، ہر بھکاری کے خیرات لینے کا سلیقہ اپنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا کہ آپ کا آیا قبول ہو جائے، مجلس منظور ہو جائے، بانیان کا یہ ہو جائے، مجمع کا وہ ہو جائے۔ قبولیت کی دعا اس عبادت کے لیے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے۔ زندہ زبان ہے ذکر حیدر قرار میں بولنے کے لیے، مہربانی سے مہربانی جی بسم اللہ۔ بالکل 13 صفر المظفر کو چھانگا مانگا میں مجلس اعزاء ہوگی، جناب سیٹھ صاحب کے زیر اہتمام آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا کی جاتی ہے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں ٹوٹے پھوٹے الفوں سے نوکری پیش کروں گا۔ دامن وقت میں گنجائش بڑی کم ہے، سفر بڑا طویل ہے، بھائی بدر دی مرضی ہے، انہوں نے 8 بجے دا کہہ کے 10 بجے دیتے نے، لمبا سفر کرنا ہے، بس آپ کی زیارتیں ہو گئیں، تھوڑی دیر کے لیے زحمت سماعت دینا چاہتا ہوں اسی آیت کریمہ پہ جو آپ کے ذہنوں کو ہدیہ کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ اللہ نے مخاطب کیا اپنے رسول کے لیے، اپنے حبیب کے لیے، اپنے عزت والے نبی کے لیے، مخاطب کر کے تمام عالمین کو اللہ پیغام دے رہا ہے۔ پیغام دے کے اس نے کہا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ آواز توحید آئی، میرے حبیب اگر یہ کافر تجھے نبی نہیں مانتے تو نہ مانے، اگر یہ مشرک تمہیں رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن تیری نبوت کی گواہی کے لیے وہ اللہ کافی ہے جو وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات، بڑی گل، سبحان اللہ۔ اٹھنے والے پنجوں پہ پینتن راضی ہوں، اسی کا نام ہے مجلس اعزاء۔ تو ایڈی توجہ نال پہلی سطر سن رہی ہے، قرآن دی مجلس ہو گئی۔ حسین ابن علی اس نگری کو آباد و ساتھ رکھے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے آئے ہیں اس ذکر کی وارث حبیبی آپ کو اس کا بہتر سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرے حبیب دنیا کو بول کہ تیری نبوت کی گواہی کے لیے، تیری نبوت کی شہادت کے لیے، تیری تھوڑی آواز واپس آ رہی ہے ولایا جنو، میرے تھوڑی ہی کو گھٹانا، زندگی ہو گئے خیر ہو۔ تیری نبوت کی دلیل کے لیے، مجمع زیادہ پڑھا لکھا تھا میں سمجھا نہیں سکا، آواز توحید آئی، حبیب ان کو بول کہ محبوب کے لیے اس کا محب کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ معشوق کی گواہی کے لیے اس کا عاشق کافی ہے۔ پالنے والے بس تو کافی کا نہیں، صرف میں کافی نہیں، هو الملائکۃ
وہ ملائکہ بھی کافی ہیں جو اس کے کبھی بچوں کا جھولا جھولاتے ہیں. ہائے 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 شیعہ نہ بولے تو ارمان دی گل ہے، بندے سمجھدار نہ بولیں تو. جو کبھی اس کے بچوں کے درزی بن کے آتے ہیں، کبھی خادم بن کے آتے ہیں، کبھی جھولا جھولاتے ہیں، کبھی پروں پہ سلاتے ہیں. کا پالنے والے ہو گئی گواہی کا نہیں. بندہ شیعہ ہے، شیعہ دے گھر جمع ہے، سر چاہو یا نہ سفر دی رات نو آیت دا ترجمہ سنو، نوکر سلام کرے تو ٹر جائے. اگر 1400 برس پہلے آیت قرآن کی یہاں پہ رک جاتی، آج 14ویں صدی کا ملا مذہب آل محمد پہ، ملت جعفریہ شیعہ اسنا عصریہ پہ توہین کرنے کا، انگلی اٹھانے کا حق رکھتا تھا. آیت نہیں رکی، اللہ نے آواز توحید پڑھائی. اللہ نے کہا حبیب ان کو بول هو الملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط. میرے حبیب تیری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، ملائکہ کافی ہے، اور تیسرا وہ کافی ہے جو دنیا میں عدل کے ساتھ قائم رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. کیا بات ہے واجب. اتنے پڑھے لکھے گاؤں میں اتنی مشکل آیت پہ اتنی پذیر آئی، بڑی گل ہے جی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ نے اندازہ نہیں لگایا بھی. میرا پڑھا لکھا مجمع، وہ کافی ہے جو عادل کے ساتھ قائم ہے. مدت بیت گئی ہے، 20-25 سال ہو گئے پتو کی والے توڑے علاقے نوکری کر دیا. میں سمجھ رہا میں پنن دا ول نہیں آیا، تسی سارے پڑھے لکھے ہو. مجلس بابا جی میری ہو گئی یہاں پہ، دیانبی لوگوں کا ذکر ادا. وہ ہے جو عدل کے ساتھ کافی ہے. اب اس بندے سے بحث ہی کیا کرنی جن کے اصول دین میں عدل ہی نہ ہو. ہائے 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 ہائے. زندہ زبان ہے، زندہ زبان ہے کم از کم ذکر حیدر میں بولنے کے لیے. اللہ جی جی بابا رات اتنی بھی نہیں بیتی، اتنا حبس بھی نہیں ہے. قبر کی گرمی سے بچاتا ہے ذکر حسین آپ کو. مہربانی. جن کے اصول دین میں عدل ہی نہیں. سر جی انہیں کیا پتا کہ عدل کیا ہے. خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا مولا بتائیے عدل کیا ہے. مولا نے کہا یاد رکھو جو جہاں پر بٹھانے کے لائق ہو. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، تھوڑے سنن دی کیا بات. اسے وہ مقام دینا عدل کہلاتا ہے. مولا سے پوچھا گیا ظلم کیا ہے. سرکار نے فرمایا اگر عقل ہوتا تو سوال ہی نہ کرتا. جو جہاں پر رکھنے کے لائق نہ ہو. نہیں نہ میں نواں آیا نہ تسی پہلی میری مجلس سن رہے ہو. جو جہاں کے قابل نہ ہو چاچا. دیکھیں وہاں کھارا لے، یہ ٹوپی ہے میرے ہاتھ میں، ٹوپی بنی یہ بھی چمڑے سے ہے، بنائی بابا جی جوتی بھی چمڑے سے جاتی ہے، لیکن دونوں کے مقام کا فرق ہے. میں مجلس پڑھنا آما جوتی سیر تے رکھ کے آما، سارے وہاں لے آکھنا ہے مولوی پاگل ہو گیا شیعہ دا. یا اگر ٹوپی کو خدا نہ خواستہ جوتی میں جگہ دوں. عدل کیا ہے؟ جو جہاں کے لائق ہو. میرے حبیب کون کافی ہے؟ کہ وہ کافی ہے جو عدل کے ساتھ قائم رہتا ہے. عدل کے ساتھ. ستر اتنا پڑھا لکھا گاؤں نہ ہوتا. اتنے وال نفیسن چاپا بابا غلام باس اسی 5-6 گھنٹے دا سفر کر کے آئے ہیں. اے اپنی جا نہیں حل سکتے زندگی ہوئے. انہاں نو پتہ ہے ذاکرہ نیاز لینی ہے، اسا کیڑا لینی ہے. اے تھوڑا کلوز کرے نہ خیر ہے بس میں چلے ہاں بابا. سفر لمبا کرنا ہے ویرون، سفر لمبا کرنا ہے. بس اسے انہوں تھوڑا چھوٹا کر دو تھوڑا چھوٹا. بس مہربانی. لو جی تسی بہت سردار سے میری جانیاں ویکھو نوکری کر کے خیر ہوئے. وہ کافی ہے جو عدل کے ساتھ قائم ہے. عدل کے ساتھ. بندہ شیعہ ہے تو سر چو فکرہ سنو. آج دنیا ہر پمفلٹ، ہر اخبار میں، ہر ٹی وی چینل پہ مسلمان چیخ کے کہتا ہے دنیا امید پہ قائم ہے، دنیا امید پہ قائم. خبردار امت مسلمہ کے عقیدے کو داغدار نہ کر. دنیا امید پہ قائم نہیں، میرے 12ویں قائم کی وجہ سے کا.
زندہ باد ہے، زندہ باد ہے، جدا ہاتھ تھلی دے بولو حیدری۔ جی 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 اس دا مجلس یاد ہے، جی جی اٹھنے پنیاں دی خیر ہوئے، سارے دی خیر ہوئے، وسیوانی نگری سیدہ دی خیر، جی آدم جی 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 سارے بولو حیدری۔ جی جی اتنی دیر لگ دی ہے بابا، اتنی دیر، اسی کا نام ہے مجلس یاد۔ دنیا عدل کی وجہ سے جو قائم رہتا، امید پہ قائم نہیں سر، موقع یہ مجلس بابا تیرے وطن تیری فکر تھے، میرے بارہویں کی وجہ سے قائم ہے۔ ہاں اور ہم دنیا میں واحد قوم ہیں جن کا امام ابھی زندہ ہے۔ ہم مدد مانگتے ہیں تو زندہ سے، کلمہ پڑھتے ہیں تو زندہ کا، مدد پناہ مانگتے ہیں تو کہ ہے کسی کا کوئی امام؟ آج دنیا کہتی ہے 12واں ہے، رہتا ہے تو کہاں رہتا ہے؟ تو بتا تیرے 6 فٹ کے وجود کے اندر روح کہاں رہتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، ایڈا پڑھا لکھا پینڈ نہیں سمجھے تو کون سمجھے گا؟ جی 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 تجھے اپنے بدن میں سر جی روح نظر نہیں آتی، وہ 12واں کیسے نظر آئے گا جو بے روح کا روح بن کے آیا ہے؟ واہ واہ واہ، کیسی نگری، کیسے حسین ہو۔ وہ قائم ہے جو عدل کے ساتھ قائم ہے، عدل کے ساتھ، زندہ باد حسین عزت دے سر جی، عدل کے ساتھ۔ اب جدھر عدل ہی نہ ہو کیا پتا دین کیا ہے؟ آج دنیا کہتی ہے ہمیں پاکستان میں شیعہ نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان میں سعودی عرب سے آیا دین چاہیے۔ عقل کا علاج کر، کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے کیا جانے دین کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جڑا فکر تے بولے ہیں، میرا سلام ہے نگری جی، سارے بولو حیدری، سبحان اللہ۔ جی 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 بابا تیری داڑھی دی قسم ہے، دین وہ بتائے گا جو 13 رجب کو کعبے میں کعبے کی جان بن کے آیا۔ واہ 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 واہ، وہ ہے جو عدل کے ساتھ، اسے بابا جی ایک لفظ تے نوکری چھڑ لگا۔ دنیا کو اگر عدل سمجھ میں آ جاتا، پورا دین سمجھ میں آ جاتا، اگر زندگی ہوئی عدل عقل میں آتا، سید پورا اسلام فہم میں اترا۔ عدل کوئی نہیں زمانے نے سمجھا۔ دیکھو میں نواں نہیں ہاں، ماں سے نہیں سی اتری تو میں توڑے علاقے چ منگتا بن کے آیا، ادھی داڑھی چٹی ہو گئی، یہ داد نہیں لینی، بالکل بانی کی جاروب کش کی حیثیت ہے میری آپ کے گاؤں میں۔ نظر مولا نے آج بطول داد آپ نے بہت دی، ایک آیت سماعت کریے کہ عدل کیا ہے، عدل کسے کہتے ہیں۔ جہاں جہاں تک اس بستی میں کوچے کریے میں آواز جا رہی ہے، عدل کیا ہے؟ یہ الفاظ سورت نساء کے، آواز توحید فن کی ہو، ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ۔ عدل کیا ہے؟ عدل عدل بابا 2 منٹ لگن خیبر خندق پڑا مجمع اٹھ جائے گا، لیکن مجلس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب جو آدھی رات کو پردے داروں ماؤں بہنوں بچوں کو ساتھ لے کے آیا تو ذکر کا ایک کوئی ریزن ہے میرے چاہت۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ دیکھو اللہ نے مخاطب کیا تمام عالم اسلام کو، دیکھو کلمہ پڑھنے والے، دیکھو میرے رسول کی امتی، اگر تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں، اگر تمہیں عورتیں پسند ہیں تو زنا مت کرو، نکاح کرو۔ بی بی میرے لفظیں چ سر دے، اتنا پڑھا لکھا گاؤں ہے، سارے سرکاری گورنمنٹ امپلائرز یہاں پہ رہتے ہیں، فکرہ نظر ہو گیا، میں سمجھا گا میں نو پینن دا والی نہیں آیا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ دیکھو اگر تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں تو منہ کالا مت کرو، زنا مت کرو۔ محمد کا ماننے والا زنا کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔
دو بندے ہاتھ آکھیا ہے کیا کہنے اے جڑے دو بول رہے ہو تھوڑا بھلا ہوئے جڑے چٹی داڑی ہیں مجلس تھوڑے واسطے پڑھ رہے ہیں نہ ٹھر جانا مجلس کو ذکر حسین تا نہیں نہ تسی اطمینان نال سنو فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع دیکھو اگر تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں تو بد کرداری نہ کرو حسین کا ماتمی بد کردار نہیں ہوتا شیخ جی کی ہوئے گا پھر نہیں پڑھانی ہے وہاں والے انہی گل ہے بوئے بڑے پنن واسطے نیاز مولا سن لو داد نہیں منگی نیاز چوریاں نے دینی ہے بے بہا دینی ہے بطول دا واسطہ تسی سن لو اگر تمہیں عورتیں اچھی ہیں تو زنا نہ کرو زنا گناہ کبیرہ ہے زنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے غیرت مند بندہ زنا نہیں کرتا مصطفیٰ نے فرمایا زنا قرض ہے اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ کرو گے تمہاری بیٹی کو ادا کرنا پڑے گا اوئے ہوئے قصور بھی ذاکران ہے اسی لائے ہی بابا خیبر خندق تے نہ پھر سنو اگر تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں تو زنا مت کرو نکاح کرو او میری بی بی لفظہ چسر دے جی ہونی نہ فکرہ لگے میں سمجھا گا میں نو والی نہیں آ رہا ذاکری کر دیکھیں معززین وہاں کھارا نکاح کرنا اتنا بڑا اعزاز ہے اتنی بڑی سعادت ہے جس کو پانے کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ 10 سال پورے شعیب نبی کے گھر پہ بکریاں بھی چراتا ہے پانی بھی بھرتا ہے سن لو بڑی گل ہے حسین عزت دے رہے بڑی گل ہے اتنا بولے ہو داد نہیں چاہیے نیاز مولا نہیں چاہیے فکرہ سے نکاح اتنا بڑا اعزاز خداوندی ہے جس کو پانے کے لیے کلیم طور سینہ جیسا نبی 10 سال بکریاں چراتا ہے اور زنا اتنی بڑی لعنت ہے جس سے بچنے کے لیے یوسف جیسا نبی 10 سال قید میں رہتا ہے ہائے 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 ایک گاؤں سید زیادہ اتنا پڑھا لکھا نہ ہوتا میں اتنی محنت ہی نہیں کرتا آیت پہ پھر سنیے عدل کیا ہے عدل فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع دیکھو اگر تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں تو منہ کالا مت کرو نکاح کرو کیسے مثنی و ثلاث و رباع نکاح کرو 2 3 4 بلو میں نکاح کرو 2 3 4 عدل کیا ہے عدل کیا ہے میری بی بی میرے لفظوں میں اثر دے وہاں کھارا لے دے ذہن تے فکرہ پہنچے اگر تمہیں عورتیں پسند ہیں تو نکاح کرو 2 3 4 فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهُ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ لیکن اگر تمہارے دل میں خوف آ جائے کہ تم ان میں عدل نہ کر پاؤ سکے گے تو پھر ایک نکاح کافی ہے واہ 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 حق ادا کر دیتا ہے اس نگری نے اٹھ دے اپنیاں دی خیر ہوئے کھل دیا پیشانیاں دی خیر جی مہربانی بھائی جنان نکاح کرو 2 3 4 او بابا غلام باس میں جو 4-5 سال پہلے اسلام آباد پڑھا پیا یا میں آیت پڑھی نکاح کرو 2 3 مجمع چو بگی داڑھی چٹی داڑھی چٹے وال بندہ اٹھیا اٹھ کے آدھا ہے بابا قرآن تا مندہ ہے جب بیوی نہ مننے تا کیا کرا میں کیا بابا ہو تیری عمر ان نکاح دی نہیں اگلے سفر دی رہ گئی ہے خیر ہو سنیے نیاز مولا نکاح کرو 2 3 4 لیکن اگر تمہارے قلب میں خوف آ جائے کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک نکاح کافی ہے عدل مانے بابا جی برابری یعنی ایک وائف جو کھاوے مٹن دوسری چکن نہیں کھانا اسے مٹن دو اگر پہلی کے لیے ہے بریانی
چوتھی کے لیے بھی بریانی. یہ ہے عدل. عدل سائی میرا سید زادہ توڑے نگر دا پورا مجمع اٹھ کے بولے فکرے دا بدل پورا نہیں تھیون والا مولا جان دے جو آئے مجلس سننے کے لیے. اللہ کی اس پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ سے بڑا عادل زمین کے سینے پہ ہی نہیں آیا. یہی سبب ہے، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے. جب تک خدیجہ الکبریٰ رہی محمد نے نکاح نہیں کیا. صدقے صدقے صدقے. واہ 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 واہ. جنت بن گئی ہے، جنت بن گئی ہے، جنت بن گئی ہے، جنت بن. جی 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 عدل. عدل. درود بھیجیے گا محمد والے محمد کی ذات. پھر بھی صلوات پڑھ دیں جب تک بھائی تشریف لائیں. ایک بار اور نیاز مولا صلوات پڑھ دیں. آؤ سیوں آؤ ابا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تقبل زندگی دراز. ملک پاکستان کا بڑا نام، ہر بڑے ذاکر کے ہم سفر و ہم رکاب، آپ کی جانی پہچانی شخصیت قبلہ ملک صاحب تشریف لائے آئے. انہاں دا آنا میرا جانا ہے. سین زندگی دراز کرے بھیراما دے جوڑوں میں. بس فکر آخری سنیے. نکاح کرو 2 2 3 3 4 4، لیکن اگر خوف ہو جائے کہ عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک نکاح کافی ہے. یہی سبب ہے جب تک خدیجہ الکبریٰ رہی کملی والے نے دوسرا نکاح نہیں کیا. کیوں؟ اگر محمد نکاح کرتا آنے والی ام المومنین خدیجہ کے برابر آ جاتی. ہائے 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 ہائے. نا 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 ابھی ذہنی نہیں بلند ہوا. نیاز مولا ادراک بلند کریے، فکرہ سنیے. یہی سبب ہے جب تک جناب زہرا رہی علی نے نکاح نہیں کیا. اگر نکاح کرتے آنے والی عورت زہرا کے برابر ہو جاتی. اللہ کی پوری کائنات میں ان 2 عادل ہادیوں نے ان دونوں مستورات کی ظاہری زندگی میں نکاح نہ کر کے عالمین کو بتایا کہ دنیا والوں پوری کائنات میں نہ کوئی عورت خدیجہ جیسی نہ کوئی زہرا. سبحان سبحان سبحان. بس تسی جیو تھوڑی نگری جیوے. بھائی آ گئے، انہی کا انتظار تھا. ایک سطر مصائب بھی بھائی ایام مصائب کے آپ سارے آئے تو رونے کے لیے. ایک سطر سن لو تبرکن حاضری ہو جائے. وہاں کھڑا لے لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان. واہ واہ بھائی کیا بات ہے. مسافران توڑی نگری دا ذکر حسین دا مہمان ممبر تے بائیں بن کے منت کر رہے ہیں. تسی فضائل بڑا سنی ہے. وہ فضائل تھا یہ اجڑے ہوئے گھر کی کہانی ہے. شبیر کے مصائب اور نخرے کا جوڑ نہیں ہوتا. جوانی ہوئی غریبوں کے غم میں غریب بن کے ہائے کر دے. فکرے میرے نہیں، بدر جی سطر میری نہیں، خدا سخن میر انیس علیہ رحمہ کے جملے ہیں. قبلہ کہہ رہے تھے لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان. سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے. اللہ واہ 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 اللہ اجرکم اللہ. مولا بانیاں نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بچیاں نال چاچے غلام باس نو وستے رکھے. آپ جتنے تشریف لائے ہیں حسین ابن علی آپ کی تمام دعائیں مستجاب کریں. بس 11 سفر ہے آج. بھائی برآمدگی کروائیں گے. جھولا ہے، جھولا ہے. اوئے ہوئے اس کا جھولا آئے گا جسے ایک دن میں 1 بار نہیں 3 بار قتل کیا گیا. میں منت کر رہا ہوں میرے بعد ملک پاکستان دے قداور مدا خان تو سانو جھولا نہیں سمجھنا. ایمیں سمجھنا ہے جی میں تھوڑی نگری اصغر دا جنازہ ہے. پردے میں ماں بیٹی رو کے کہہ رہی ہے ہائے او ہمارا بولی نہ بولنے والا. اللہ اجر و کمال. ایام مصائب دے ایک سطر تبرکن بس رو پہ ہر ایک تمام آنکھیں تر ہو گئی عشقوں میں. ایک سطر پڑھنی ہے.
70 میری نہیں بچیاں دی زندگی ہوئے زوار جی جملہ میرا نہیں یہ جملہ جڑے حرم دے وچ جماعت کرواندے نے شیخ مہدی قبلہ اے انہاں کو سوال کیتا ہے او دا جواب ہے سوال کیا ہے ایک سطر سنو تو ایک دے وچ جواب سلام کرا ٹر جاواں 2 قافلے چلے ہیں کربلا کی نگری سے 61 ہجری بابا 11 محرم اکبر کا جنازہ چھوڑ کے کربلا کی ریت پہ قاسم کے رلے سہرے چھوڑ کے جو نہیں رو سکے وہاں کھانا لے تو 70 بلن رہے ہیں 9 حصوں میں شبیر کا تقسیم بدن چھوڑ کے واہ 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 2 قافلے چلے نئے نوا کے جنگل سے 2 قافلوں کے سفر کا منظر بڑا عجیب ہے کچھ سر ہیں زندگی وہ بھی جو نو کے نیزہ پہ یوں ہیں ہائے واجبے آج تو سارے رومن کی تھے سر نو کے نیزہ پہ ایک یہ قافلہ ہے دوسرا قافلہ وطن تے بہ کے رون والے ہو مرد نہیں مستورات ہے قید کا رنگ یوں ہے کوئی بن پالا محمل کے کوئی اولاد کے ساتھ قید چلتے قافلے کو دیکھ کے راویوں نے منظر لکھا انہوں نے کہا منظر بڑا درد والا تھا جو نو کے نیزہ پہ سر تھے ان کی آنکھیں کھلی تھیں نظریں اگلے راہ پہ لگی تھی اور جو بیویاں قید تھیں اللہ جانے راز کیا تھا وہ مڑ مڑ کے کربلا ہائے بڑا نخرے اللہ بندہ جڑا دردی سترتے ہے نہیں کر سکے وہ مڑ مڑ کے کربلا مڑ مڑ کے بندھے رسن میں کربلا بابا جی میں بڑا سوال پوچھے ہے زوار جی علماء تو جواب نہیں ملا ویرون بدر میں ایو سوال حرم مظلوم دے وچ شیخ مہدی تو پوچھا میں کہا بابا میں پاکستان دا ذاکرہ سوال پوچھنا یہ جو 11 محرم کو 2 قافلے چلے ہیں جو قید تھی وہ مڑ مڑ کے کربلا کیوں دیکھتی تھی اور وہاں کھرال عالم دین کا امامہ اتر گیا اور رو کے کہتا اس واسطے دیکھتی تھی میں تپتی ہوئی ریت پہ اصغر کا جنازہ چھوڑائی ہوں اللہ جانے کوئی دفن کرنے والا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان آجر و کمال اللہ میں کہ قبلہ بہنیں مڑ کے دیکھتی تھی شبیر جیسے بھائی کا جسد خاک پہ پڑا تھا آپ بتائیے جو 9 کے نیزہ پہ تھے وہ آگے کیوں دیکھتے تھے وہاں کھارے آلے عالم دین نے ماتم کیا تھا مار کے کہتا ہے غریب اس لیے دیکھتا تھا میرے ساتھ غازی کی مرشد زادی اللہ جانے آگے بازار کیسا ماحول کیسا شرابی لوگ اللہ لعنت اللہ علی قوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب